نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنہ عشق نمازاں پڑھیاں وہ کدے نہیں مردے، ولیاں دے دربارہ اتے ویکھ لے دیوے بل دے۔ جن کے دل اللہ کی محبت اور عشق سے زندہ ہو جاتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ مرنے نہیں دیتا، بلکہ وہ حیات طیبہ اور حیات جاودانی سے فائز المرام ہوتے ہیں۔ جیسا کہ کلام پاک میں فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ جو عمل صالح بجا لائے، مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ صاحب ایمان ہو، تو ہم اسے حیات طیبہ عطا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہی بندہ مومن کے لیے اطمینان قلب کا باعث ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ تو قرآن مقدس میں کم و بیش 1000 آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کی تعلیم دی ہے، ترغیب دی ہے، تحریص دی ہے، اور ذکر کی شان بیان کی ہے، اور ذکر نہ کرنے والوں کے لیے بہت ساری محرومیوں اور بہت ساری آزمائشوں کا ذکر کیا۔ من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جو ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیتے ہیں تو ہم ان کا جینا تنگ کر دیتے ہیں، جینا حرام کر دیتے ہیں، گویا کہ ان کا حقہ پانی بند کر دیتے ہیں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ سکون قلب سے، اطمینان قلب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ والذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، وہ جو ہمیں بلا دیتے ہیں ہم انہیں ان کو بھی بلوا دیتے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں۔ ہمیں انہوں نے کیا بلانا ہے، وہ اپنی عرفان نفس سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، نفع نقصان کے شعور سے عاری ہو جاتے ہیں۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ دیار مغرب میں رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ ذرے کا معیار ہوگا۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے خدا خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ ہوگا ناپائیدار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کا ماحصل جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ رضوان من اللہ اکبر، ذکر بذات خود مقصود نہیں ہے، یہ مقصود تک پہنچنے کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے۔ لیکن تعجب اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر بار بار قرآن میں جا بجا کیا اور کرنے کا حکم اور ترغیب دی، جو اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، تم کتاب میں ابراہیم کا بھی ذکر خیر کرو۔ قرآن پاک کی 25 سورتوں میں اللہ نے جس شر و بست کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، ان کی عظمتوں کو ساری نوع انسانی سلام پیش کرتی ہے۔
لقد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اے میرے محبوب تم امت محمدیہ کے لیے اسوہ حسنہ ہو، تمہارے لیے اسوہ حسنہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ واتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم کے راستے پہ چلو، وہ ہر حق سے جدا ہے۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تو کلام پاک میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ الیاسین، کتاب الیاس کا بھی ذکر کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ یوسف، اپنی کتاب میں یوسف کا بھی ذکر کرو، اسماعیل کا بھی ذکر کرو، یعقوب علیہ السلام کا بھی ذکر کرو، موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کرو۔ متعدد بار سب سے زیادہ جس نبی کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ والوں کا ذکر اللہ کے ذکر سے جدا نہیں۔ جو دوست کا دوست ہوتا ہے وہ دوست ہوتا ہے، جو دوست کا دشمن ہو وہ دشمن ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم نے دیکھیں اسلامی تعلیمات میں حج کے لیے گئے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ کا ذکر بلند کرتے کرتے حجاج کرام یہ ترانہ گاتے ہوئے کعبہ شریف میں پہنچتے ہیں۔ طواف ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو جو ہی طواف مکمل ہوتا ہے تو حکم ہوتا ہے ابھی ذکر پورا نہیں ہوا، جاؤ مقام ابراہیم پہ، اب ابراہیم کا بھی ذکر ہو، اس جگہ جا کے اللہ کو سجدہ کر جہاں انہوں نے اپنے قدم مبارک لگائے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، ان کے قدموں کو جائے نماز بنا لو۔ ٹھیک ہے مولا بنا لیا، ابھی تمہارا عمرہ اور حج مکمل نہیں ہوا، جلدی سے دوڑ کے جاؤ صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو جاؤ۔ کیا جبریل امین وہاں کھڑے ہوئے تھے؟ اس کی فضیلت کیا کیا سبب ہے؟ وہاں پر ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یہ صفا مروہ دو پہاڑ ہیں اور یہ دو پہاڑ شاعر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو ذکر الہی ہو رہا ہے، کہا جہاں سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کھڑی ہوئی تھی ادھر کھڑے ہو جاؤ، اور جہاں انہوں نے دوڑ لگائی تھی اس طرح تم دوڑ لگاؤ، جتنے پھیرے انہوں نے لگائے تھے اتنے پھیرے تم لگاؤ۔ وہ نبیہ نہیں ہیں، وہ رسول نہیں ہیں، وہ زوجہ محترمہ ہیں اللہ کے رسول کی، اللہ کے نبی کی، وہ والدہ ماجدہ ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ اچھا جس طرح اس نے دوڑ لگائی تھی اس طرح دوڑ لگانا ہے، جہاں وہ تیز دوڑی سی تم بھی اسی طرح تیز دوڑو گے، جہاں وہ آرام سے چلی تھی اسی طرح آرام سے چلو گے، جہاں کھڑے ہو کے پھر اس نے کعبہ کی طرف دیکھا تو اسی طرح تم نے دیکھنا ہے۔ ہم تو بھی اللہ کا ذکر کرنے آئے ہیں، ہم تو حج کرنے آئے ہیں، یہ کس دھیان لگے ہوئے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ جن عشق نمازاں پڑھیاں وہ کدے نہیں مردے۔ تو اللہ والوں کا ذکر اللہ کے ذکر سے جدا نہیں۔ میں یوتے رسولہ فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کا حق ادا کر دیا اس نے اللہ کی اطاعت کا حق ادا کر دیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر اللہ سے محبت ہے تو انہیں کہو میری اتباع کرو، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ کہ محمد سے وفا تو نے،
چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ سے وفا تو نے کی، محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے۔ تو صفا مروہ کی سعی، سارا کچھ ہو گیا، ٹھہر جو بھی نہیں ہوا مکمل سارا کام، اب آب زمزم بھی پینا ہے۔ تو آب زمزم کیا ہے؟ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کا دھوبن ہے۔ انہوں نے ایڑیاں رگڑی تھیں، مولا ہم تو تیرا ذکر کرنے آئے ہیں، تیرا نام بلند کرنے، اب اسماعیل کے قدموں کے دھوبن کو پئیں گے آب زمزم کو؟ سرکار نے فرمایا کہ جس نیت سے پیو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وہ مراد پوری کر دیتا ہے۔ تو حج کرنا ہے تو چلو پھر میدان عرفات میں، وہاں کیا ہوا؟ تو وہاں حضرت آدم اور اماں حوا کی ملاقات ہوئی تھی، وہاں ان کی دعائیں قبول ہوئی تھیں۔ تو اللہ کریم نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے بندوں کا ذکر شامل کر دیا، کیونکہ ان کا ذکر کرو گے تو ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلو گے تو تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے، وہ تمہارے لیے وسیلہ اور ذریعہ بنیں گے۔ ان کی محبتوں اور اداؤں کو زندہ اور تابندہ تم رکھو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے شامل حال ہو جائے گی۔ فجر کی نماز کے لیے اٹھے ہو، پہلے پتہ تو کرو یہ نماز کیا ہے۔ یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی تو انہوں نے 2 نفل شکرانے کے پڑے تھے، تو اللہ نے امت محمدیہ کے لیے آدم علیہ السلام کی اس یادگار کو فجر کی نماز کے لیے لازم قرار دے دی۔ ظہر کا وقت ہوا ہے، تو ظہر کا وقت جب ہو چکا ہے تو اب تم 4 فرض ادا کرو گے۔ مولا وہ کیوں؟ فرمایا کہ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے اللہ نے جب نجات دی تو انہوں نے اظہار تشکر کے لیے 4 نفل پڑھے تھے۔ اب امت محمدیہ ابراہیم کو صدا کو زندہ رکھے گی، یہی عبادت ہے، یہی دین ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اب عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ ہاں حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال اللہ نے موت دے کے زندہ کیا تو انہوں نے اظہار تشکر کے لیے 4 نفل پڑھے تھے۔ اب عصر کی نماز پڑھو، عزیر علیہ السلام کا بھی ذکر کرو۔ مغرب کا وقت ہو گیا ہے، چلو 3 فرض پڑھو، یہ حضرت ایوب علیہ السلام نے پڑھے تھے۔ خیال 4 کا تھا لیکن کمزوری کی وجہ سے 24 سال بیمار رہے، جلدی بیماری میں اللہ نے جب شفا دی تو 3 پڑھے، پھر ہمت نہ آئی تو بیٹھ کے مکمل کر کے سلام پھیر لیا۔ تو امت محمدیہ کے لیے مغرب کی نماز کے 3 فرض لازم کر دیے۔ اب عشاء کا وقت ہے، پھر سیدھے ہو جاؤ۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نجات دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہے۔ تو اظہار تشکر کے لیے انہوں نے 4 نفل پڑھے تھے۔ امت محمدیہ 4 عشاء کے فرض ادا کر۔ تو ہماری تو 5 نمازیں ہی اللہ والوں کی یادگاریں ہیں، ہم گویا کہ ان یادگاروں کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ تو کلام مقدس اللہ والوں کے ذکر سے بھرا پڑا ہے اور بار بار ان کے ذکر کی ترغیب دی گئی۔ تو ہم جو اللہ والوں سے محبت اور پیار کرتے ہیں وہ اللہ تک ہمیں لے جانے کا وسیلہ ہے، وہ ذریعہ ہے۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ ایمان بھی مل گیا، تقوی بھی مل گیا تو یہ کافی نہیں، نہیں اب اللہ کی طرف کو وسیلہ بھی تلاش کرو۔
حضرت شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی فرماتے ہیں یہاں وسیلہ سے مراد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں، وہ پیچھے آ چکا ہے. یہاں وسیلہ سے مراد شیخ کامل ہے، کوئی اللہ والا ہے. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. حضرت اقبال سے پوچھیں نا، وہ بتائیں گے اللہ والے کی صحبت کیوں ضروری ہے. جب قرآن نے یہ کہا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، خبردار اللہ کی رحمت کے طلبگار ہو تو مسجد کے مینار کو جفا نہ ڈال لو، صرف جاؤ کسی اللہ والے کے قدموں میں بیٹھ جاؤ. تو اقبال نے ترجمہ کیا، نہ مسجد سے، نہ مکتب سے، نہ ہے کالج کے در سے پیدا، ان لوگوں دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ وہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جو بہت بلند شان ہے، اصحاب النجوم بے یہ مقتدی تو مہتدی تم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کے پیچھے چلو گے تم ہدایت پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. تو صحابی نماز سے نہیں بنتا، روزے حج زکوٰۃ سے نہیں بنتا، صحابی تو نگاہ مصطفیٰ سے بنتا. نمازیں تو اور بھی بہت سارے پڑھنے والے ہیں، حج، روزے، زکوٰۃ سب کر. اے میرے صحابہ، تم اگر ایک کھجور آج صدقہ کر رہے ہو، تمہارے بعد آنے والے احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کریں گے پھر بھی تمہارے ہم پلہ نہیں ہو سکے. تو اگر کوئی اس کی صحابی میں کوئی معاذ اللہ کو کمی بیشی تلاش کرے تو وہ نگاہ مصطفیٰ کو کمزور اور ضعف آلودہ سمجھ رہا ہے کہ حضور کی نگاہ نے فرق صحیح نہیں کیا، وہ صحابی بنا نہیں سکی. کیونکہ صحابی تو اپنے ذاتی عمل سے بنتا ہی نہیں، صحابی تو نگاہ مصطفیٰ سے بنتا. تو آقا کی نظر میں کیا کمی ہو سکتی ہے؟ نہ پوچھ نظر کی جولانیاں. نظر حقیقت میں وہ نظر ہے جو اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، جو گرے تو خانہ خراب کر. وَلَا تَقُولُوا رَائِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا. انہیں کہو رائنا نہ کہا کرو، کہا کرو انظرنا، ہماری طرف نظر کرم فرمائے. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. تو اللہ والوں کا ذکر خیر، ان کے ساتھ وابستگی، یہ اللہ تعالیٰ کی کمال درجے کی بندہ پروری ہے. تو صحابہ کرام کی فضیلت کا سبب نگاہ مصطفیٰ ہے، اور آپ کے فرائض نبوت میں یہ بات شامل تھی. انہیں آیتیں بھی پڑھ کے سنائیں، انہیں کتاب کی بھی تعلیم دیں، انہیں حکمت بھی کی سکھائیں، سارا کچھ کریں، لیکن سب سے بڑھ کے ان کا تزکیہ بھی کریں، ان کے ظاہر و باطن کو پاک فرمائیں. اور خطبہ حجۃ الوداع میں سرکار نے پوچھا، کیا میں نے جو میری ڈیوٹی اللہ نے لگائی تھی پوری کر دی ہے؟ حضور آپ نے حق ادا کر دیا، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، جو منصب رسالت کے فرائض تھے سارے آپ نے پورے کیے. پھر دوبارہ پوچھا، پھر 6 بار پوچھا، کیا تم گواہی دیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم سب گواہی دیتے ہیں. پھر اس پہ اکتفا نہ کیا، پھر آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے، مولا دیکھ یہ تیرے بندے، یہ کم و بیش 1,24,000 صحابہ صحابیات، بعض میں 40,000، یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو بھی گواہ ہو جا. تو صحابی نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنتا ہے. عمل والی کہانی بعد کی ہے. ان
آقا کی نگاہ جو ہے تطہیر وہ کرتی ہے، تزکیہ وہ کرتی ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کر لیا، اور صحابہ کا تزکیہ نگاہ مصطفیٰ سے، پھر انہی کا فیضان آگے صحابہ سے، تابعین، تابعین سے تبع تابعین، تبع تابعین سے پھر ائمہ اہل بیت، ائمہ فقہ شریعت، پھر اولیاء کرام، بزرگان دین۔ قرآن میں سب کا ذکر ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، لیکن باقی اللہ کے کرم کے سارے دروازے کھلے ہیں۔ محسنین بنو، متقین بنو، موقنین بنو، صالحین بنو، سارے اوصاف حمیدہ اور اخلاق جلیلہ سے تم مزین ہو جاؤ، متصف ہو جاؤ، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کا اخلاق اپنا لو، متخلق ہو جاؤ۔ سرکار نے فرمایا اللہ کے 360 عادات مبارکہ ہیں جو جس کا اپنانے کا حکم ہے، جس میں ایک بھی پائی جائے وہ کامیاب ہو گیا، وہ بخشا گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور کیا مجھ میں بھی کوئی ایک وصف ایسا پایا جاتا ہے؟ تخلقوا باخلاق، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اے ابو بکر صدیق تیرے کردار میں وہ پوری 360 صفتیں پائی جاتی ہیں، وہ اخلاق جلیلہ، قہاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ تو یہ اللہ کی یہ صفات مبارکہ جو ہیں، وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا ہے، بالمومنین رؤوف الرحیم، اپنے نبی کو رؤوف بھی بنایا، رحیم بھی بنایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس سے خلق کے عظمتوں سے ہم کنار کیا ہے، اس کو کریم بھی بنایا ہے۔ تو یہ وہ خوش نصیب ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ادا کیا، آقا علیہ السلام سے محبت کا اور وفاداری کا حق ادا کیا۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہم اسلام آباد میں جن کی قدموں کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کا ذکر خیر یہ ہمارے ہفتہ وار پروگرام میں شامل ہے، جو ہم ہر مہینے پروگرام، یہ مجلس دین و دانش ہے، تو ہر انگریزی ماہ کا جو پہلا جمعہ المبارک ہے، ہم آپ کا ذکر خیر، آپ کی تعلیمات کا ذکر خیر کرتے، اور جو آخری جمعہ ہے اس میں کشف المحجوب شریف، سید حجویر مخدوم امم، مرقد او پیر سنجر راہ حرم، حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کامل اعلیٰ رہنما، یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، انہوں نے خراج عقیدت پیش کیا شیخ کریم کی بارگاہ میں، اور ایسا فیض لیا کہ اجمیر میں جا کر 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا گیا۔ تو یہ اہل اللہ کا فیض پردہ کر جانے کے بعد بھی قیامت تک جاری و ساری رہتا، اور انبیاء و مرسلین کا فیض بھی جاری و ساری ہے۔ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے زیر قدم ہوتا۔ حضور غوث اعظم نے بھی اس بات کا ذکر کیا، لِكُلِّ وَلِيٍّ قَادِمٌ وَأَنَا قَادِمُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے زیر قدم ہے، اور میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قدم ہوں۔ تو حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضور غوث اعظم کی اولاد پاک سے ہیں، چشم و چراغ ہیں، حسنی حسینی سید ہیں،
آپ 1859 1859 آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ گویا کہ 1857 میں جب انگریز نے غدر کا جنگ آزادی کا جو ڈرامہ رچایا تھا، تو اس کے نتیجے میں جو ہندوستان کے اندر انہوں نے پنجے گاڑ کے اور اسلامی سلطنت کی بساط لپیٹ کر مغلیہ خاندان کو اسیر بنا کر اور بے تحاشا قتل و غارت کا بازار گرم کر کے جب اس پہ قبضہ کیا، تو اللہ نے اس کشتی کو سہارا دینے کے لیے اور مسلمانوں کو اس قہر مذلت سے نکالنے کے لیے سیدنا پیر میر علی شاہ گولڑی کو دنیا میں بھیجا۔ اسی طرح جب 1707 میں عروج جو تھا وہ ہندوستان کے اندر وہ ماند پڑ رہا تھا، اور مرہٹوں نے اور ہندو راجپوتانہ نے اسلامی سلطنت کے شرازے کو منتشر کرنے کا عمل شروع کیا، تو 1703 میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرد باخدا، جس کو دنیا حضرت شاہ ولی اللہ مدثر بھی کہتی ہے، ولی اللہ خاندان کے جو عظیم بانی بنے، ان کی ولادت بسعادت۔ تو ہر نمرود کے ساتھ کوئی ابراہیم آ جاتا ہے، جب بھی کوئی فرعون آتا ہے تو اللہ موسیٰ کلیم اللہ کو بھی بھیجتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے نمائندے بن کر، محافظ بن کر، وہ ہر شیطانی قوت سے ٹکرا جاتے ہیں۔ تو سب سے آخر میں امام الانبیاء امام المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور پوری دنیا میں جو کفرستان تھا، جو روم اور ایران کی بازنطینی اور ساسانی سلطنتیں سپر پاور بن کے گمراہی اور شیطانی دجل و فریب کے بازار گرم کیے ہوئے تھے، انسانیت کی تذلیل ہو رہی تھی، امام الانبیاء کو بھیجا، اور آپ نے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا، اور ایسی جماعت تیار کی کہ وہ صحابہ کرام، وہ خلفائے راشدین، وہ عشرہ مبشرہ، وہ صحابہ بدر، انہوں نے 56 لاکھ مربع میل تک کا علاقہ فتح کر کے اسلام کا پرچم بلند کر دیا۔ تو جب انگریز 1857 کی جنگ آزادی یا غدر کے بعد ہندوستان پہ قابض ہو رہا تھا، تو اللہ نے سیدنا پیر میر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو گویا کہ حق کا نمائندہ بنا کے اس دنیا میں بھیجا۔ 1937 جو ہے وہ آپ کا یوم وفات کا سال ہے۔ 14 اپریل 1859 بروز سوموار آپ کی ولادت باسعادت گولڑا شریف، جو آج کل اسلام آباد کے جو ہے وہ ایک سیکٹر کے ساتھ ہی متصل ہے، غالباً E11 جو ہے، تو وہاں آپ کی ولادت ہوئی۔ حضور قبلہ پیر سید نظر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے گھر میں، اور 11 مئی 1937 بروز منگل یہ آپ کے وصال کا دن ہے۔ تو اس وقت کے جتنے بھی علماء تھے، اکابرین تھے، حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحصیل علم کے لیے ہر جگہ جو ہے آپ تشریف لے گئے، اور ان علماء کی مجلس و صحبت میں بیٹھ کر انہوں نے وہ اکتساب علم و عرفان کیا جو دین کے اس وقت 36 علوم جو جدید اور قدیم اس وقت قائم تھے، آپ نے سب علوم میں ید طولہ حاصل کیا، اور ان اکابر اساتذہ سے اسناد حاصل فرمائی۔ پورے ہندوستان کے اندر پھر آپ حج بیت اللہ کے لیے حرمین شریفین بھی تشریف لے گئے، اور وہاں بھی جتنے اکابرین علماء تھے ان سے بھی مستفید ہوئے اور انہیں بھی فیض یاب کیا۔
جن میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی شامل۔ تو سیدنا پیر میر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ہم ذکر خیر ہر مہینے آپ کا جب یہ موقع آتا ہے تو ہم عرض کرتے رہتے ہیں، تاکہ ہم تازہ خواہ داشتن گرداگے ہے سینہ را، گاہے گاہے باز کھائیں قصہ پاری نارا، کہ ان کے ذکر خیر سے، ان کی تعلیمات سے ہم خود بھی مستفید ہوتے رہیں اور اپنے چاہنے والوں کو، اہل اسلام کو بھی اس سے مستفید ہونے کا موقع دیتے ہیں۔ آپ کی جو علمی خدمات ہیں، کیونکہ کئی حوالوں سے ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، ان میں جو بنیادی بڑی، ان میں ایک تحقیق الحق فی کلمۃ الحق، یہ آپ کی کتاب، جس میں آپ نے کلمہ طیبہ شریف جو ہے اس کے جو علوم و معارف ہیں، جس طرح مجدد صاحب نے رسالہ تحلیلیہ، کیونکہ جب تک توحید کا کنسیپٹ کلیئر نہ ہو، اللہ کی ذات بابرکات سے حقیقی تعلق قائم نہ ہو، اور توحید کے جتنے پہلو ہیں وہ ذاتی توحید ذاتی ہوں، توحید صفاتی ہوں، اور توحید فی الحقوق ہوں، ان سے آگاہی نہ ہو تو باقی ساری کاوشیں جو ہیں وہ بے سر ہو کے رہ جاتی۔ تو یہی وجہ ہے کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پہ، بنی الاسلام علی خمس، ان میں پہلے شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ سب سے پہلے گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ طیبہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چون میں گوین مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں تو میرا سارا جسم کانپ جاتا ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کہنے کے تقاضے کیا ہیں۔ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو کلمہ طیبہ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں، جنہوں نے اس کلمے کے مفہوم کو سمجھا اور مخلوق کو سمجھایا۔ جب آپ آگ میں جا رہے تھے تو اسی بات کا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے میرے لیے اللہ اور سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، وہ سب سے بہتر مولا ہے اور سب سے بہتر مددگار بھی ہے۔ یہ آپ کا وظیفہ تھا۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ یہ حضرت اقبال سے پڑھا رہے ہیں ہمیں کلمہ طیبہ کا مفہوم۔ گلا تو گھونٹ دیا ہے مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ تو آپ ہر اللہ کے ولی اپنی مریدین کو، ہر اللہ کا ولی اپنے وابستگان کو، اہل اسلام کو جو پہلا بنیادی سبق پڑھاتا ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، وہ توحید کا پیغام ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، حضرت اقبال، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ اساں سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ماں کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے،
برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا پدیشک ہے، من باتوں میں مو لیتا ہے، گفتار کا غازی تو بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو آپ نے اسی روایت کو تحقیق الحق فی کلمات الحق، کیونکہ کسی نے کلمہ طیبہ کے اوپر بک لکھی اور اس میں وہ ایسا ملغوبہ سا بنا دیا کہ وہ توحید کے تصور کو مجروح کر کے رکھ دیا، اور وہ وحدت الوجود کو وہ ہماؤس کے ساتھ اس طرح جڑ دیا کہ وہ عجیب سا پورے معاشرے کے اندر جو ہے اس کی بے راہروی پھیل گئی۔ آپ نے پھر اس کا سدباب بھی کیا، اس کی اصلاح بھی کی، اور صحیح کلمہ طیبہ کا مفہوم بھی سمجھایا۔ پھر اس دور میں ایک بہت بڑا جو فتنہ تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے مسیحی موعود ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں ہی وہ مسیح ہوں، میں ہی وہ مسیح موعود ہوں جس نے لوٹ کے آنا تھا، لہٰذا اب تم میرے پیچھے چلو گے۔ اس زلف کی پھبتی کو شب دیجور کی سوجی، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی۔ تو آپ نے اس کے اس دعوے کی کلی کھولنے کے لیے شمس الہدایہ فی اثبات حیات المسیح، یہ آپ نے کتاب لکھ کے قرآن و سنت کی ساری تعلیمات، اس کے سارے دعووں کو اس طرح ملیا میٹ کر دیا کہ سر چھپانے کی جگہ نہ ملی۔ اس نے کہا نہیں میں چونکہ چنانچہ یعنی کہ، پھر نہیں میں بروزی ہوں، میں ذلی ہوں، میں فلاں ہوں، میں دمکان۔ حالانکہ حضرت اقبال نے بھی اس بات کا اعلان کر دیا، وہ دنائے سبل ختم الرسول، رسولوں کا خاتم، وہ دنائے سبل ختم الرسول، مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تو پھر آپ نے ایک ہمہ جہت ختم نبوت کے جو عقائد ہیں، جو تعلیمات ہیں، اور جو کچھ پھر غلام احمد قادیانی نے اپنی مختلف کتابوں کے اندر جو اسلامی تعلیمات کو مسح کیا اور جو تحریفات کیں، اور تحریفات معنوی بھی کیں، لفظی بھی کیں، اور آپ نے وہ جن کو الہامی کتابیں کہا، تو آپ نے ایک ایک کو پوری ایمانداری سے علمی دیانت کے ساتھ ایک ایک حرف کو لکھ کر اس کی سطر کو، اس کا پھر علمی محاکمہ کیا، اور اس کی جھرا و قضا بھی کی، اور خوب جو ہے اس کی حقیقت کو اجاگر کرتے ہوئے جو قرآن و سنت کی اصل تعلیمات ہیں اور عقیدہ ختم نبوت، جس پہ سینکڑوں نہیں ہزاروں صحابہ نے اپنی جانیں قربان فرمائیں مسلمہ کذاب کے مقابلے میں، اور سرکار نے فرمایا 30 میرے بعد ایسے لوگ ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، سن لو وہ سارے کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، فراڈی ہوں گے، واجب القتل ہوں گے۔ تو آپ نے ان ساری تعلیمات کو وہ سیف چشتیائی، چشتیوں کی تلوار، یہ آپ نے تحریر فرمائی، جس پہ پھر بہت سارے جو ہے وہ جو قادیانیت کے جھنڈے کے نیچے جانے کے لیے لگے ہوئے تھے، وہ سارے رکے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس علمی کاوش کے نتیجے میں اس کے ان سارے دعووں کو باطل ثابت کیا، اور پورا علمی محاکمہ کر کے قرآن و سنت کی حقیقی تعلیمات اور ختم نبوت کے اوپر آپ نے پہرا دی۔ پھر ایک اور اس دور میں ایک فتنہ تھا، تو اس کے لیے آپ نے اعلی کلماتو فی بیان ما احل بہ لغیر اللہ، تو یہ بھی ایک مسئلہ اس وقت عبدالوہاب نجد جو ہے نجدی، ان کے فتنوں کی صورت میں یہ مسلمانوں میں پھیل چکا تھا کہ یہ سال ثواب جو کرتے ہیں یا نظر نیاز پیش جو کی جاتی ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے لوگوں پہ شرک کے فتوے، کفر کے فتوے لگانے شروع کیے۔ تو آپ نے پوری ایمانداری سے 36 علوم میں ماہر تمام اس وقت کے متداولہ علماء علوم سے بھی آپ بہرہ مند تھے، اور سادات کے
خاندان کے بھی چشم و چراغ اور حضور غوث اعظم کے فیض کے امین بن کر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدولیہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کے اپنے جو ماموں ہیں ان سے جو آپ نے اکتساب فیض کیا، اور اس کی روشنی میں آپ نے اس کی اصل حقیقت کو اجاگر کیا، اور اس میں سمائے موتا جو ہے کہ مردے کس طرح سنتے ہیں اور قبروں کے اندر کیا حالات ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب آپ حج کے لیے گئے تو وہاں مدرسہ سالتیہ جو ہے بڑا مشہور تھا، جہاں پہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بھی تعلیم دیتے تھے۔ تو آپ سے علماء نے آ کے استفسار کیا کہ آپ جو ہے ندائے یا رسول اللہ جو ہے یہ لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پوری روئے زمین پر یہ یا رسول اللہ کہنا ہم تو سمجھتے بڑے صاحب علم اور فضل ہیں، تو آپ بھی اس کو جائز سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کاربند بھی ہیں۔ یہ تو ہر اللہ والے نے سرکار کے ساتھ یہ محبت کا جو معاملہ ہے، حضرت امام زین العابدین سے لے کر جو ہے انہوں نے جو کچھ آپ کے ساتھ میدان کربلا اور اس کے بعد جو حالات بنے، تو انہوں نے بھی مناجات میں حضور کو بلایا اور حضور سے گفتگو کی۔ وہ سارے اہل اللہ جو ہیں وہ باطنی طور پر النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، تو اب وہ کیونکہ بہت بڑی علماء کی مجلس تھی تو سارے اکٹھے ہو کے آگے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ بخاری شریف کے حدیث حضور حاجی صاحب کی بلا پڑھے نا، کہ جس میں سرکار نے فرمایا کہ قبر میں مردے سے پوری روئے زمین میں جہاں مرضی اس کی قبر بنے تو 3 سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ ان میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ ما تو کنتا تکون فی حق حاضر الرجل، تو دنیا میں اس حاضر رجل اس شخص کے لیے کیا کہا کرتا تھا؟ تو حاضر جو ہے یہ تو حاضر کا صیغہ ہے، جو موجود ہو اس کے لیے بولا جاتا ہے، اور الرجل جو ہے یہ روح کا نام نہیں، روح مال جسد ہوگا تو پھر وہ رجل بنے گا۔ جس طرح قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات سیر کرائی بے عبدہ اپنے بندے کو، یہ نہیں بے روح ہی اس کی روح کو کرائی یا فی منام خواب میں سیر کروائی۔ تو عبد تو بنتا ہے، عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، سراپا انتظار تو منتظر، تو جسم اور روح جب ملے تو پھر عبد کا مفہوم پورا ہوتا ہے، عبادت بھی اس کے لیے ہے۔ اسی لیے عالم ارواح میں جب بندہ جسم سے روح نکلتی ہے تو اب اس کے لیے یہ شریعت کے احکامات اور یہ کھانے پینے کے معاملات یا رزق حلال کمانے کے معاملات، وہ ذاتی طور پہ ان سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کو حاجت نہیں ہے، مکلف نہیں ہے وہ شریعت کا بھی، کیونکہ جب تک جسم اور روح دونوں کا نسبت موجود ہے تو بہر کیف۔ تو یہ حاضہ کا لفظ جو امام بخاری نے حضور کی حدیث میں استعمال کیا، اور رجل کا، تو مرنے والے تو پوری روئے زمین پہ، کوئی امریکہ میں مر رہا ہے، کوئی بھارت میں، کوئی پاکستان میں، کوئی بنگلہ دیش میں، دنیا میں یہ جتنے ممالک ہیں، اور پوری روئے زمین میں، کوئی سمندروں میں، کوئی کہیں، تو ہر قبر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ تو جسم اور روح کے ساتھ آپ کی جلوہ نمائی ہوتی ہے، سوال کیا جاتا ہے ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر جگہ پوری روئے زمین پہ جہاں جہاں بھی کوئی فوت ہوتا ہے تو سرکار ہر ایک کی قبر میں حاضر ہوتے ہیں، یعنی گویا کہ ہیں مسجد اپنے جو
روزہ انور ہیں، لیکن سارے حجابات ہٹا کے آپ کے وجود مسعود کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہاں موجود کرتے، تو اور کس کو جو ہے وہ حاضر ناظر کرتے، جو ہر جگہ ہر قبر میں جو پہنچ جاتا ہے اللہ کے اذن سے، اس کی دی ہوئی قدرت سے، طاقت سے۔ تو آپ سے ایک دفعہ یہ بھی سوال کیا گیا کہ وہاں جو ہے بشتی دروازہ بنا ہوا ہے، یہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ان کے مزار پر، تو یہ کیا مذاق ہے؟ آپ سے بھائی مذاق کیا ہے؟ حضور کی حدیث ہے کہ بندہ مومن جب قبر میں جاتا ہے تو جنت کے دروازے اور کھڑکیاں کھلتی ہیں، وہ یار اندر ہو سکتا ہے تو باہر کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو جو بندہ مومن ہے اس کے لیے یہ اعزازات ہوتے تو باہر کے آپ نے جب اس پہ گفتگو کی تو وہ سارے کے سارے قائل ہوئے اور ہم نوا ہوئے، اور ان میں کچھ علماء جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہی پھر پاکستان تو نہیں تھے، ہندوستان تشریف لے آئے، اور گولڑا شریف میں باقی ساری زندگی آپ کی مجلس و صحبت میں انہوں نے گزاری۔ تو آپ نے اس پر میں اعلائی کلمات فی بیان ما احل بہ لغیر اللہ، اور جب ذبیحہ ہوتا ہے تو اس حوالے سے پھر آپ نے اللہ کی قرب کی جو منزلیں ہیں اس پہ جب کوئی صوفی فائز المرام ہوتا ہے الفتوحات الصمدیہ، یعنی اللہ کی صفت اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس میں جو جب فیض ملتا ہے تو پھر کس طرح ایک صوفی اور درویش اور اللہ والا جو ہے بندہ مومن جو ہے وہ ترقی کی منزلیں اور اللہ کے قرب کے درجات حاصل کرتا ہے۔ پھر ایک اور اس وقت ایک بہت بڑا فتنہ، کیونکہ انگریزوں کی خواہش تھی کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، انہیں تقسیم کرو اور حکومت کرو، تو ان حالات کے اندر آپ نے وہ شیعہ سنی جو دو گروہ جو ہیں وہ اہل اسلام کے اندر اس کو بنیادیں تو رکھنے والا وہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، اس نے جو ہے وہ یہ فتنہ خوارج کا شروع کیا، بعد میں شیعان علی کا بنایا، اور اس طرح مسلمانوں کو تقسیم کیا، اور اس بنیاد پہ پھر یہ بہت سارے اور دیگر جو ہیں ضمنی فرقے بنتے گئے۔ تو آپ نے، کیونکہ آپ کی حیثیت ایسی تھی، آل رسول بھی اور معمور بالرسول بھی، اللہ کے نبی کی طرف سے وہ دین اسلام کی خدمت کے لیے بر صغیر پاک و ہند میں آپ کو بھیجا گیا، تو آپ نے اس کے اوپر بھی کتاب جو ہے وہ تحریر فرمائی، اور تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، ہے کہ ان میں جو حقیقت ہے وہ کیا ہے، اور آپ نے بتایا یہ خلفائے اربعہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی خلافت کا ذکر قرآن میں تفصیل کے ساتھ ہے، اور ان کی خلافت کا ذکر آقا کی ارشادات کے ساتھ ہے، اور یہ ایک نہیں، یہ ساری اہل بیت اطہار، سارے صحابہ کا متفقہ جو فیصلہ ہے۔ صدیق اکبر کی بیعت ہر صحابی نے کی تھی، جو جو زندہ تھا اس وقت۔ فاروق اعظم کی بیعت سب نے کی تھی، کوئی ایک بھی نہیں تھا جو پیچھے رہ گیا ہو، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پھر کی، پھر حضرت مولا علی کی بھی کی۔ تو یہ آپ نے مختلف جو قرآن و سنت کے دلائل سامنے رکھ کے اہل سنت جو ہیں ان کو بھی جو ہے جو کمیاں تھی اس کو بھی آپ نے نشاندہی کی جو خوارج کی طرف سے تھی، اور جو شیعہ حضرات کے اندر جو رافضی کہلاتے ہیں، روافظ تو جو تھے، ان کو بھی کہا کہ حقن کے ناخن لو اور دین کو مذاق نہ بناؤ، اور اس غیروں کے دشمنوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن کے مسلمانوں کی ملت کا شرازہ منتشر نہ کرو، اور گروہ گروہ در بن کر اسلام کو بدنام نہ کرو، کیونکہ قرآن میں بھی یہ حکم ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ مولا علی سے پوچھا کہ حضور اللہ کی رسی فرمائے، یہ قرآن ہے، قرآن کو مضبوطی سے۔ پھر آپ نے فتاوی مہریہ، مختلف فتاوی جات جو ایک مفتی وقت ہوتا ہے اس سے لوگ رجوع کرتے ہیں، جس طرح فتاوی رضویہ مشہور ہے اور ان گنت اس کی جلدیں بھی ہیں، تو آپ کے بھی فتاوی مہریہ۔ پھر حضور کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہدیۃ الرسول جو ہے،
یہ آپ نے سرکار کی سیرت کے اوپر تاریخ کے سارے حقائق سامنے رکھتے ہوئے جو امت محمدیہ کے لیے ایک مکمل رہنمائی کا ذریعہ ہے، وہ تو قرآن کے بعد حضور کی سیرت ہے، تو آپ نے وہ بھی لکھی۔ پھر آپ کے مکتوبات مہریہ جو ہیں، آپ نے اپنے مریدین کو، خلفاء کو، اپنے صاحبزادے کو اور دیگر اہل حق کو آپ مکتوب لکھتے تھے، اور ان میں علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے بھی آپ کو خط لکھا، کیونکہ آپ کا طریقہ مبارک تھا، آپ خطوط آتے اس کا جواب بھی دیتے اور خود بھی خطوط لکھتے، تو انہوں نے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے حوالے سے آپ سے رہنمائی حاصل کی۔ تو پھر آپ کے ملفوظات مہریہ ہیں، آپ نے پورے ہندوستان میں بہت طویل وقت گزارا، آپ بہت دیر بعد گولڈاشی میں آ کے بیٹھے، پورے ہندوستان میں جو ہے، پھر حرمین شریفین میں، تو لاہور میں آپ کا بہت سارا وقت گزرا باش مسجد میں تعلیم و تدریس، بلکہ وہ حکومت کو شکایت ملی کہ یہ پیر صاحب جو ہے وہ صبح فجر کی نماز پڑھ کے ادھر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر زور کے بعد وہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، تو یہ بازار جو ہے حسن جو ہے، یہ اس کی ساری رونقیں ختم ہو گئی ہیں، جو ان کی شکل دیکھ لیتا ہے وہ پتہ نہیں کیا اسے ہو جاتا ہے، سونی سونی زلفیں ہیں، چاند کی طرح نورانی چہرہ ہے، اور ایسی پیاری وضاقتہ ہے، یوں لگتا ہے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ سارے فیض کا امین بن کے یہ درویش بیٹھا ہوا ہے۔ تو ان طوائفوں نے یہ شکایت کی ہے کہ انہیں منع کریں، یہ باہر نہ بیٹھا کریں، یہ مسجد کے سیڑھیوں میں باہر بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کو دیکھ کے لوگ جو ہے وہ مومن بھی ہوتے جا رہے ہیں اور برائی کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ تو آپ کا کافی وقت وہاں بھی گزرا اور وہاں بھی آپ تعلیم دیتے رہے، پھر سہارنپور کے اندر، پھر جو ہے وہ علی گڑھ کے اندر، پھر جو ہے وہ رامپور کے اندر، پھر ملتان کے اندر، تو متعدد آپ کی سیرت کے اندر تو آپ جو ارشادات فرماتے تھے تو وہ ملفوظات مہریہ اس کے اندر۔ پھر اس کے علاوہ آپ کے بہت سارا نعتیہ کلام بھی آپ نے فارسی زبان میں، پنجابی میں، اردو میں، عربی میں لکھا، تو وہ بھی ایک مریدین کے لیے محبت، کیونکہ آپ کوئی ریگولر کوئی پیشہ ور شاعر نہیں تھے، لیکن اپنے ان قلبی واردات کو آقا علیہ السلام سے جو عشق اور محبت ہے، تو آپ خوبصورت اشعار میں قرآن و سنت کے مطابق جو اس سے ہٹا ہوا کوئی پیغام نہ ہو، تو یہ بھی ایک بہت بڑا علمی خزانہ ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے آپ نے لاکھوں مریدین اور متعدد خلفائے طریقت جو ہے، تو آپ کی جو جملہ تعلیمات ہے اس میں سے ہم نے چند ایک تعلیمات، ان کا خلاصہ جو ہے تاجدار گولڑا شریف جو ہے وہ غلام محمد گھوٹوی کے انہی کے آگے پروردہ جو ہے صاحبزادگان میں پروفیسر محمد جی حق چشتی، یہ ریسرچ ایسوسی ایٹ ریٹائرڈ جو انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد، سابقہ مشیر وفاقی شرعی عدالت اسلام آباد، انہوں نے اس کا کچھ مختصر خلاصہ دیا ہوا ہے، کیونکہ کتابوں کے اندر وہ بہت تفصیلات آ جاتی ہیں، تو صرف چند ایک میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ تو اس میں آپ کی ان ملفوظات و تعلیمات میں تصوف کے حوالے سے آپ نے جو بات بیان کی، آپ لکھتے ہیں پہلے بیعت طریقت سنت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت اسلام پر بھی بیعت فرمائی تھی، فقراء مہاجرین سے اس بات پر بھی بیعت لی تھی کہ وہ کسی چیز کا سوال نہ کرے، بھیک نہیں مانگیں گے۔ بیعت اس شخص سے کی جا سکتی ہے جو ضروری علم دین رکھتا ہو، متقی ہو، کبیرہ گناہوں سے دور ہو، صغیرہ گناہوں پر اصرار کرنے والا نہ ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا ہو، زاہد ہو، عابد ہو، اور ذکر اذکار کے اوپر مداومت کرنے والا ہو، اور کسی شیخ کامل کی صحبت سے فیض یافتہ۔ اب وہ قواعد و شرائط ہیں جو آپ نے شیخ طریقت کے لیے بیان فرمائیں، تو آپ دیکھ لیں اس کے اوپر پھر پورا اترنے کے لیے ہم اگر اپنا محاسبہ کریں تو ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ تو جو مختلف آستانوں کے اوپر
جو سجادہ نشین حضرات ہیں، جو صاحبزادگان ہیں، ان کی بھی بڑی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اپنے شیخ کے بتائے ہوئے اس کرائٹیریا کو پورے کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کریں، تیار رکھیں، کیونکہ جو خود ڈاکٹر نہیں دوسرے کو تو نہیں ڈاکٹر بنا سکتا، جو خود سویا ہوا ہے وہ کسی سوئے ہوئے کو تو نہیں اٹھا سکتا۔ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کے بیچ کھاتا ہے، گلیم و بو زرے دل کے ویسو چادر زہرا۔ اقبال نے کافی اس کے اوپر، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، میراث میں آئی ہے نے مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ اور آگے یہ بھی کہا کہ اور پوجتے ہیں بتانے کعبے کے برہمن، یعنی بتوں کی طرح پوجا پاٹ یہ اپنی کرواتے ہیں، تو جو اصل جو پیغام ہے میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد۔ بس والد صاحب پیر صاحب تھے تو انہوں نے بھی پیر صاحب ہونے کا وہ گدی اور گدے سنبھال لیے۔ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں، وہ عقاب تھے، شہباز تھے، شاہین تھے، اور یہ کوے جو ہیں انہوں نے گویا کہ اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نظام خان کا ہی ہے غم و اندوہ دلگیری۔ بہرحال یہ تاجدار گولڑا شریف ان کا پیغام ہے، ہم تو پیغام دینے والے ہیں۔ پھر فرمایا تصوف کے حوالے سے آپ سے پوچھا گیا، آپ نے کہا کہ تصوف قرآن و حدیث سے باہر نہیں ہے، حسب ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے لیے ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، دونوں پہلو ہیں۔ اسلام صرف ظاہر کی تطہیر نہیں، وہ قلب و روح کی بھی تطہیر کرتا ہے، قلب و روح کی تطہیر کے بغیر ظاہر کی تطہیر ناکافی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، جب تک قلب پاک نہ ہوگا، نیت پاک نہیں ہوگی۔ قرآن میں بھی ذکر ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن تمہارے بیٹے اور مال تمہیں نفع نہیں دیں گے۔ بندہ یہی سمجھتا ہے جتنے زیادہ پتر ہوں گے اتنا زیادہ بڑا کامیاب، جتنی زیادہ دنیا میں دولت کٹھی کریں گے اتنا میں بڑا رئیس بنوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سن لو، قیامت کے دن تم جتنے مرضی پتر ہوں تمہارے اور جتنے مرضی دولت ہوں، جس کو تم وجہ افتخار سمجھ تو وہاں اس کی کوئی وٹک نہیں۔ ہاں وٹک اس کی ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، لیکن پہلے پیدا تو کرو ویسا قلب سلیم۔ تو قلب کی تطہیر، یہ باطن کی تطہیر جو ہے، پھر فرماتے ہیں کہ یہ باطن کی تطہیر کے آپ نے 7 مراتب بیان کیے۔ مجدد صاحب نے بھی حضور کی اتباع کے 7 مراتب کا ذکر کیا اور ان کی تفصیلات۔ پھر یہ جس کا فرماتے ہیں کہ یہ طریقت و تصوف کا منکر وہ ملحد ہے اور خارج از اسلام ہے، اور باطن کا جو منکر ہے وہ محجوب ہے یا وہ حقیقی سمجھ اور عقل سے عاری ہے۔ پھر پیر کو سجدہ کرنے اور نظر نیاز کے حوالے سے آپ سے پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا پیر کو سجدہ کرنا کسی صورت جائز نہیں، کسی ولی یا نبی کی قبر کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ پیر کو جو کچھ دیا جائے اگر ہدیہ کی نیت سے دیا جائے تو جائز ہے، اگر صدقہ کی نیت سے ہے تو شرائط صدقہ کے مطابق وہ خرچ ہوگا، مگر اس کو نظر کہنا جائز نہیں، نظر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ پھر جو ہے ایصال ثواب کے حوالے سے آپ سے سوال کیا گیا، تو فرمایا کہ محتاج کو طعام یا لباس دینا اور اللہ کا کلام پڑھ کے کسی فوت شدہ جو ہے اس کو پہنچانا یہ جائز ہے۔ فوت شدہ شخص نے جو چیزیں طلب کی ہوں ان کی قیمت دینا متوفی کے لیے مفید ہے، مگر ان سے اشیاء مطلوبہ بائن ہی کا دینا زیادہ مناسب ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جس چیز کو وہ پسند کرتا تھا زندگی میں، تو اس جس طرح قرآن میں ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تمہیں اس وقت تک نیکی نہیں پہنچ سکتی جب تک اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ تو انہیں اگر مسجدوں سے پیار تھا، اللہ والوں سے پیار تھا، تو اس کے درجات کی بلندی کے لیے مساجد میں خرچ کیا جائے، دینی مدارس میں خرچ کیا جائے، اور جو دین کے خدام ہیں ان کے اوپر
امور خیر خرچ کر کے اس کا اجر اور ثواب، اسی طرح اجر بدل جو ہے، اگر انہیں شوق تھا حج کا تو اجر بدل بھی ان کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ تو کسی بھی امر خیر کو آپ نے فرمایا کہ اس کے اجر و ثواب کو فرائض کے علاوہ جو ہم کرتے ہیں تو فوت شدگان کو اصحال ثواب کرنا یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قبر پر حاضری دینے کا طریقہ آپ سے پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ میت کے منہ اور سینہ کے مقابل قبلہ کو پشت ہو، جو کچھ کلام الہی پڑھنا ہو پڑھا جائے یا دوشی پڑھ کر سب کا ثواب اس میت کو بخش دیا جائے۔ طریقہ بھی یہی ہے کہ ایسی جگہ یا تو اس کے سرانے کی طرف یا جس طرف اس کا چہرے کا رخ ہوتا ہے قبلہ کی طرف، تو اس کے وہاں بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے کلام الہی پڑھا جائے، دروشی پڑھا جائے اور وہ ان کو اصحال ثواب کیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین اس کی برکت سے جو ہے اس میت کو بھی فائدہ دیتے ہیں اور دعا کرنے والا بھی فیض یاب ہوتا۔ تو آپ کی یہ تعلیمات اور ارشادات کا انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ بقیہ انشاءاللہ گفتگو ہم نیکسٹ منتھ میں جب آپ کا ذکر خیر ہوگا تو اس میں پھر عرض کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ان پاکوں کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور جس طرح انہوں نے ایک پاکیزہ اور باوقار زندگی گزاری اور دین کے سچے خادم بن کر، مخلوق کے سچے رہنما بن کر، جس طرح انہوں نے اپنے تن من دن کو قربان کیا، اللہ ہمیں بھی ان کے پاکیزہ نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے اور ہم ان کے دامن سے وابستہ ہو کر دین دنیا اور آخرت کی ہمہ جہت برکتیں سمیٹ سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔